أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یزکونا تزکیہ پاک صاف ہونا، یزکی پاک صاف کرتے ہیں، فتیلاً دھاگا کھجور کی گٹھلی پر جو ہوتا ہے، انظر دیکھیے، یفترونا وہ گھڑتے ہیں، اثمن گناہ، مبیناً واضح۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتلاتے ہیں، مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور لوگ نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر۔ دیکھیے کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ کو گھڑتے ہیں، اور کافی ہے یہ ان کے واضح گناہ کے طور پر۔ ان آیات میں ایک بہت بڑی خرابی کی تردید کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کی جانب لگ جاتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے، تو شیطان کو تو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ یہ انسان نیکی کرتا رہے اور نیکی میں آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ وہ اس نیکی کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں پیدا کروانا شروع کر دیتا ہے، جن میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو ٹھیک ہے کہ نیک عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی پہ لگے ہوئے ہیں، آہستہ 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 شیطان اس کے اندر نیکی کا بھی تکبر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں اور جیسا میں ہوں میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اب میں تو میں ہوں، میں تو میں ہوں۔ بس جس دن میں تو میں ہوں آ گیا، اس دن تباہی کا آغاز ہو گیا، کھل گیا دروازہ تباہی کا، بربادی کا۔ اب ایسا انسان دن بدن بربادی کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اوروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو عظیم سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو دین کی طرف نہیں ہے ذرا پیچھے کہ یہ تو ویسے ہی کسی کام کے نہیں، میں بڑا۔ اللہ رب العزت کو تکبر تو ہرگز پسند نہیں، چاہے وہ تکبر اور بڑائی مال کی ہو، چاہے وہ تکبر عہدے کا ہو،
چاہے وہ تکبر علم کا ہو، چاہے وہ تکبر نیکی کا ہو، اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ نیکی اور علم کا تکبر بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ اسی چیز نے اہل کتاب کو برباد کیا کہ وہ لوگ، دین والے لوگ، کتاب والے لوگ، تورات والے لوگ، تورات پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لوگوں کو سکھلانے والے، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ان کو، وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ بھئی ان کے آباء و اجداد تو نبی تھے نا، نبیوں کی اولاد تو تھے ہی تھے وہ، اور ان کے سلسلہ نسب میں کئی کئی نبی آتے تھے۔ اس چیز نے ان کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم تو اس طرح ہیں جس طرح اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک جا پہنچی؟ کیا پٹی پڑھا دی شیطان نے ان کو کہ تم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہو، اللہ کے بڑے محبوب ہو، تمہارا باپ ایسا، تمہارا دادا ایسا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تمہارے باپ دادا کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، وہ تو وہاں سے گزرتے چلے گئے، اپنے آباء و اجداد پر فخر شروع ہو گیا۔ اور ان میں سے بعضے تو پھر یہاں تک کہنے لگ گئے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہنے لگے جہنم کی آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، سوائے گنتی کے چند دنوں کے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، بالفرض ہمیں جانا پڑ گیا۔ ہمارے باپ دادا نے وہ جو 40 دن بچڑے کی عبادت کر لی تھی نا، بس اتنے دن کے لیے ہم جہنم میں چلے گئے تو چلے گئے، ورنہ ہم نے کوئی نہیں جانا، ہم تو جنتی ہیں، جنتی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، فرمایا کہ یہ لوگ اہل کتاب کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، نصارہ کہتے تھے جنت میں وہی جائے گا جو نصارہ ہوگا، عیسائی ہوگا، اس کے علاوہ جنت میں کسی نے نہیں جانا، ہم جنتی لوگ ہیں، ہمارا ہی ٹھیکہ ہو گیا ہے جنت میں جانے۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ان کی آرزویں اور امیدیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا جو مرضی کرتے رہو تم۔ اللہ نے ایک قانون بنایا اور مقرر کیا ہے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ، اسی آیت کے ساتھ جب انہوں نے کہا نا جنت میں ہم ہی جائیں گے، فرمایا نہیں ہم بتاتے ہیں کون جنت میں جائے گا۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فرمایا جنت میں تو وہ جائے گا جو اپنا چہرہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا کے رکھتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے، نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں پر میں آئی نہیں تباہی آئی نہیں، میں والا نہیں جائے گا جنت میں، اللہ کے سامنے جھکنے والا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کتنی بھی نیکی کر لے اور کتنا بھی نیک بن جائے، اسے اپنے آپ پر فخر نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے اسے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اٹھ کے آیا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن بات تو ایک ہی سوچنے کا زاویہ مختلف ہے نا۔
یہ سوچیں جی ہزاروں لوگ محلے میں پڑے رہ گئے ہیں، میں اٹھ کے آیا ہوں، ہم آئے ہیں اور کوئی نہیں آیا، یہ تکبر ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اٹھا کر اپنے در پر آنے کی توفیق دے دی ہے، یہ شکر ہے۔ اب یہ چیز شکر میں آ جائے گی کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، میں بھی تو اس قابل نہیں تھا، میں بھی تو گناہگار ہوں، میں بھی کمزور ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے جس طرح باقیوں کو نیند آئی ہے، نہیں آ سکے، میں بھی سویا رہ جاتا۔ یہ آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے اٹھایا بھی ہے اور اپنی بارگاہ میں پہنچایا بھی۔ شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، بڑائی نہیں آنی چاہیے اس میں، بڑائی نہیں آنی چاہیے اس میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے بار بار اس چیز کی مذمت بیان کی۔ تو وہ اہل کتاب اپنے آپ کو یہی بتاتے تھے، ہم تو جنتی، ہم تو ایسے، ہم تو ایسے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، بڑا مقدس بتلاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کیا؟ بل اللہ یزکی من یشاء، سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمائی، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، لوگوں اپنی پاکیزگیاں نہ بیان کیا کرو، اپنے آپ کو مقدس نہ بتلایا کرو، میں ایسا نیک ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو اتنا خرچ کیا، میں تو اتنی زندگی دین میں لگائے بیٹھا ہوں، عبادت میں لگائے بیٹھا ہوں۔ لا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقی، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کس میں تقوی ہے کس میں نہیں، تمہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے جن کے اندر نیکی کے دعوے والا معنی ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، برہ ان کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ تو فرماتی ہیں جو میرا نام تھا میں نے بتلا دیا، برہ ہے میرا نام، اس کا معنی ہے نیکی والی، نیکی کرنے والی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس نام سے بھی بڑائی کی بو آتی ہے کہ میں بڑی کوئی نیکوکار اور خاتون ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہی جملہ پڑھا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے تزکیے نہ بیان کیا کرو، پاکیزگیاں نہ بیان کرو، میں ایسا ہوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے نام بدل دیا، فرمایا آج کے بعد آپ کا نام زینب ہوگا۔ زینب نام ہے وہ نام جس سے ایک چیز کا دعویٰ ہوتا ہو، نیکی کا خاص طور پر دعویٰ ہوتا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہ نام رکھنا بھی پسند نہیں، ہاں عاجزی والے ناموں کو پسند کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا نا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، وہ کون سے؟ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ، بندگی عاجزی جس میں ہو نا وہ نام پسند ہے۔ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، وہ پسند ہے۔ ایسے نام پسندیدہ ہیں دین اسلام میں جس سے عاجزی ٹپکتی ہے، نہ کہ جس سے نیکی کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، نبیوں والے نام رکھا کر، جو انبیاء کرام کے نام تھے نا وہ نام اپنی اولادوں کے رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رکھا کہ نہیں رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نسبت سے میں یہ نبیوں والے نام، یہ ان لوگوں کے نام رکھو، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے بیٹے کو بھی، بچوں کو بھی وہی صفات نصیب فرمائے، وہی صفات نصیب فرمائے۔
تو ناموں کے اندر جس میں نیکی کا دعویٰ ہو آپ نے فوراً بدلے، برا نام آپ نے نہیں پسند کیا، تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تزکیے سے منع اس لیے کیا جس کی پہلی وجہ میں نے ذکر کر دی، تکبر ہے۔ دوسری چیز دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسے ہوتا ہے کسی انسان کا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اگر خاتمہ اچھا ہو جائے پھر تو وارے نیارے ہیں، اور اگر خاتمہ اچھا نہیں ہوا نہ عبادتوں سے کچھ بنے گا نہ عبادت کے دعووں سے کچھ بنے گا، تو اس لیے دعویٰ کرنا فضول ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بنا کہا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جو گالی کے زمرے میں آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو آپ نے جو کچھ مجھے کہا ہے اس کی دو صورتیں، اگر میرا خاتمہ اللہ نہ کرے صحیح نہیں ہوتا، پھر تو جو کچھ تم نے کہا ہے تھوڑا ہے، میں تو اس سے بھی برا ہوں۔ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو تھوڑی کی ہے، اور اگر اس کے الٹ ہوا کہ اللہ نے میرا خاتمہ ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، فرمایا پھر آپ کی بات بڑی غلط ہے، لیکن مجھے اس لیے پرواہ نہیں، میرا خاتمہ بہتر ہو جائے گا، میں آپ کی باتوں میں کیوں جاؤں۔ تو اصل دار و مدار خاتمے کا ہے۔ تو جب خاتمے پر دار و مدار ہے تو نیکیوں کے دعویٰ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کر دیتے ہیں، اور جسے اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں اسے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فرمایا اللہ تو کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، تو اندر جو لکیر پڑی ہے وہاں چھوٹا سا دھاگا باریک سا، فتیلاً، فرمایا اللہ اتنا ظلم بھی کسی پر نہیں کرتے۔ تو ایسے کام ہی نہ کرو جس سے تمہارے اپنے عمل ضائع، اللہ تو نہیں کریں گے لیکن تم اپنی نیکیاں کیوں ضائع کر رہے؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا دیکھو ان کو کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں۔ اور پھر عوام تو عوام ہوتی ہیں، وہ تو ایسوں کو اور چھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اوہ یہ تو پہنچے ہوئے ہوگے جی، یہ تو ایسے ہوگے، یہ تو ویسے ہوگے۔ وہ انہی کے در پر اور وہیں پر سب جھکانا، وہیں نظر و نیاز، اور وہیں دیگے، اور وہاں یہ اور وہ سرکشی میں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ۔ فرمایا ایسوں کوئی ان لوگوں نے اپنا رب بنا لیا، انہوں نے تو دعویٰ کیا نا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، اور عوام نے پکڑ کے کیا کر لیا؟ ان کو اپنا رب بنا لیا۔ وہ کہتے تھے یہ حلال ہے، یہ حلال سمجھنے لگ جاتے، وہ کہتے یہ حرام ہے، یہ حرام سمجھنے لگ جاتے، وہ کہتے ایسے کرو تو یہ بھی ویسے کرتے، جی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پیر ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک کہہ دیا۔ وہ ان کے پیچھے لگ گئے، جس طرح جانور کی لگام ہوتی ہے نا کسی کے ہاتھ میں، جدھر لے کے جا رہا ہے ویسے جا رہا ہے، اور یہ بھی ویسے ہی جا رہے ہیں۔ بھئی دیکھو اپنے آپ جس کے حوالے کر رہے ہو، خود سیدھے راستے پر ہے، وہ صراط مستقیم پر وہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہی صراط مستقیم پر نہیں ہے، جہاں وہ جائے گا تمہیں بھی وہیں لے کے جائے گا، وہیں لے کے جائے گا۔ تباہی اور بربادی ہے۔ نیک لوگوں کے راستے پر چلیں، لیکن واقعتاً نیکوں کو۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا دیکھو کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے
صرف یہ اہل کتاب کی بات نہیں، آج بھی آپ کو ملیں گے جو دین کے نام پر بڑے دعوے دار ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن نماز نہیں ہے ان کی زندگی میں، کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہو گئے، نماز ہماری معاف ہے، نماز مکے مدینے اتنے نہیں پڑھتے، ساڑی نماز مکے مدینے ہوتی، نہ دین ان کے پاس، نہ لباس ان کے پاس، نہ کوئی اور چیز ان کے پاس، لیکن اندھے عقیدت مند پھر بھی ان کے پیچھے۔ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ والا، وہ دین والا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کو آ کر کسی نے بتلایا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم نے جانا تھا۔ فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ پہنچے ہوئی ہیں، لیکن جنت میں پہنچے ہوئے نہیں ہیں، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہی ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو حال احوال بیان کیے ہیں، یہ ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا، صرف اہل کتاب یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلی جو امتیں گزر کر گئیں تم بھی انہی کے طریقے پر چلو گے، وہ خرابیاں اور برائیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی۔ وہ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور فرمایا کہ واضح گناہ کے لیے اتنی باتیں کافی، اتنی باتیں کافی ہے۔ تو فرمایا اللہ نیکی کی توفیق دیں، کبھی غرہ اور تکبر نہیں کرنا، اور جو غلط راستے پر لگا ہوا ہوں اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر لفظ تزکیہ آیا، تزکیہ در حقیقت کہا جاتا ہے اپنے اندر کے گند کے نکالنے کو، اپنے اندر کو صاف کرنا۔ جو حقیقی معنی میں اپنے اندر کو صاف کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورہ اعلیٰ کے بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اللہ اکبر، 7 قسمیں کھائیں اللہ نے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ قسمیں قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو پاک صاف کیا نا وہ کامیاب ہوا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب کا نام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔